الكافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عرب عام طور سے ان پڑھ تھے، ان کو کہا جاتا تھا الامت الامیہ، ان پڑھ لوگ۔ وہ اپنے بارے میں کہتے تھے نحن امت امیہ، نحن امت امیون، ہم تو ان پڑھ لوگ۔ انہی میں بعثت ہوئی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ عربوں کے یہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، مدارس نہیں تھے، مکاتب نہیں تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن سے کسی کے پاس کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ نہ آپ کچھ لکھ سکتے تھے، نہ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صلح نامہ لکھا گیا، کچھ لوگ تھے مکے میں جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، بالکل ابتدائی درجے کی تحریر جن کو آتی تھی، اور مکہ جو عرب کا مرکزی شہر تھا، تجارت کا سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں اللہ کا گھر تھا، جہاں پورے جزیرۃ العرب سے لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے تھے، وہاں کل 17 افراد تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہی میں سے تھے۔ تو جب صلح نامہ لکھا گیا اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا گیا، یہ معاہدہ ہے مکے والوں کے درمیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ تو مکے والوں نے کہا ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا ہوتا تو جھگڑا کائے کا تھا؟ سارا جھگڑا تو اسی کا ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، ہم رسول اللہ سے صلح نہیں کر رہے، ہم محمد ابن عبداللہ سے صلح کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ اڑ گئے اس پر کہ لفظ رسول اللہ کاٹا جائے، کیونکہ اس وقت مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ کسی بھی طرح صلح ہو جائے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی برداشت کر لیا۔ حضرت علی سے فرمایا میرے نام کے آگے سے رسول اللہ کاٹ دو، ان کے کٹا دینے سے کٹ تھوڑی جائے گا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، رہوں گا، یہ نہیں مانتے کاٹ دو۔ حضرت علی کے تو ہاتھ کانپ گئے کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کے آگے لکھا ہوا رسول اللہ کیسے کاٹوں، ہمت نہیں کر سکے حضرت علی۔ حضور نے سیدنا علی ابن ابی طالب کے ان جذبات کو محسوس کیا۔ حضور ناراض نہیں ہوئے کہ تم میرا کہنا کیوں نہیں مان رہے، ان کے دل کے ان جذبات کو محسوس ہوئے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم مت کاٹو، مجھے بتلاؤ کہاں لکھا ہے، قلم دو میں کاٹ دوں۔ حضور نہیں پڑھ سکتے تھے، حضور کو نہیں معلوم تھا کہ میرا نام کہاں لکھا ہے اور رسول اللہ کہاں لکھا ہے۔ حضرت علی نے انگلی رکھ کر بتلایا یہ لکھا ہے، تو حضور نے اپنے قلم سے اس کو کاٹ دیا۔ عربوں کے مقابلے میں یہودی پڑھے لکھے لوگ تھے، چونکہ عرب سارے ان پڑھ تھے،
اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب الامی بھی ہے، جس کے معنی ہے ان پڑھ۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہودیوں کے تذکرے میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اللہ کے رسول نبی امی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور یہودیوں کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیوں میں آئیں گے اور خود بھی امی ہوں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کو اس کا انتظار تھا کہ اللہ کے آخری رسول ہمارے یہاں پیدا ہوں گے، جب حضور عربوں میں پیدا ہو گئے تو ان میں ضد پیدا ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا، ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ عربوں میں پیدا ہوں گے، لیکن جب حضور عربوں میں پیدا ہوئے تو اب ان کو یہ لگا کہ اب حضور عربوں میں آ گئے، اب اگر ہم حضور کا کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، عرب بڑے ہو جائیں گے۔ اب تک تو ہم نے اپنے کو بڑا سمجھا تھا، عربوں کو چھوٹا سمجھا تھا۔ یہ ان کی بدنصیبی تھی۔ یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب تھی، تورات، اور انہی کی ایک شاخ تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی تھی۔ بنی اسرائیل ہی کے کچھ لوگ تھے، بعد میں کچھ اور قومیں بھی شامل ہو گئی تھیں، ان کے پاس انجیل تھی، لیکن خاص عرب میں اور مدینے میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی۔ مدینے میں بھی تھے، خیبر میں بھی تھے، اور ان کے آبا اجداد یہاں آ کر بسے اسی لیے تھے کہ یہاں اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، لیکن ان کی بدنصیبی تھی، جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے نہیں مانا۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے، یہودی بھی اور نصارہ بھی، جن کے پاس علم تھا۔ روایات میں آتا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ حضور کی پیدائش سے پہلے مکے میں 5 بچوں کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے عربوں میں کسی بچے کا نام محمد نہیں رکھا جاتا تھا، صرف حضور کی پیدائش سے کچھ دن پہلے 5 بچوں کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ کیوں رکھا گیا تھا؟ کچھ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، وہاں ایک عیسائی عالم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور جب اس عیسائی عالم کو معلوم ہوا کہ یہ عرب لوگ ہیں، اور عرب اکثر جاتے تھے تجارت کے لیے، تو پوچھا تم لوگ عرب میں کہاں کے رہنے والے؟ کہا ہم تو مکے کے رہنے والے۔ تو تم یہاں ہو، بس تمہارے شہر میں اللہ کے آخری نبی پیدا ہونے والے وقت آ گیا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کیا نام ہوگا ان کا؟ کہا ان کا نام محمد ہوگا۔ وہ لوگ واپس آئے تو 5 لوگوں کے گھر میں بچے پیدا ہوئے تھے، سب نے اپنے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا، اس امید میں کہ شاید ہمارا بیٹا اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ اس لیے یہ بات بالکل درست ہے کہ دنیا میں حضور سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا۔ ان لوگوں نے تو اپنے بچوں کا نام حضور کا نام سن کے رکھا تھا، حضور سے پہلے نہیں رکھا تھا۔ اصل تو یہ حضور کا نام ہے، انہوں نے سن کر کے رکھا تھا۔ تو اہل کتاب کے ذریعے مکے میں بھی اس کی اطلاعات پہنچی تھی، اور بات نکلی ہے تو ایک اور بات عرض کر دوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے، ورقہ ابن نوفل، تھے تو عرب، مکے کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اور عیسائیت کو باقاعدہ پڑھا اور سمجھا تھا، اور اللہ کی کتاب انجیل کا جو بھی حصہ اس وقت تک موجود تھا، تورات اور انجیل کا، اس کو وہ پڑھتے تھے باقاعدہ، اور بڑے نیک اور متقی تھے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے بھائی تھے، خاندان کے تھے۔ حضرت خدیجہ مالدار خاتون تھی، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، کسی کی خدمت کرنا نہیں تھا، گھر میں دولت تھی، ملازم لگے رہتے تھے، ملازمائیں لگی رہتی تھیں، وہ کام کرتی، اور بڑی سمجھدار اور ذہین خاتون تھی حضرت خدیجہ۔
پوری ایک کمپنی چلاتی تھیں، اس کی ڈائریکٹر تھیں حضرت خدیجہ، اور گھر میں بیٹھ کر کمپنی کو ڈیل کرتی تھیں، اور ان کی کمپنی کی تجارت ادھر یمن تک اور ادھر ملک شام تک پھیلی رہتی تھی، اور اپنے گھر میں بیٹھ کے ڈیل کرتی تھیں۔ سوچیں کوئی آسان کام نہیں، اور بڑی کامیابی سے تجارت کر رہی تھیں اور اپنی کمپنی چلا رہی تھیں۔ اچھے سمجھدار ماہر تاجر مردوں کو اپنا مال دے کر کے بھیجتی تھی، اور پھر ان سے پورا حساب لیتی تھی، ان کا حصہ ان کو دیتی تھی، اپنا حصہ کو دیتی تھی۔ طبیعت میں نیکی تھی، اس لیے اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ زیادہ وقت اپنے رشتے کے بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس گزارتی تھی، اور حضرت ورقہ ابن نوفل کی مجلس ہوتی تھی، جہاں وہ اللہ کی باتیں کرتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے۔ یہ چند لوگ تھے مکے میں جن کو شرک سے نفرت تھی، جو جانتے تھے کہ بت پرستی باہر سے آئی ہے۔ اگرچہ پورے مکے میں بت پرستی پھیل گئی تھی، پورے عرب میں بت پرستی پھیل گئی تھی، لیکن بت پرستی عربوں کا اصل مذہب نہیں تھا۔ عرب تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد تھی، اور حضرت ابراہیم اگر بت پرستی کو تسلیم کر لیتے یا اس سے کسی حد تک سمجھوتا کر لیتے تو مکہ آبادی نہ ہوتا، عرب پیدا ہی نہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم کو تو عراق اسی لیے چھوڑنا پڑا تھا نا کہ آپ نے بت پرستی سے سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں ان کو بھی نہیں برداشت کر سکتا، ان کو پوجنے والوں کو بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ بھرے دربار میں، نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تھا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اپنی عقلوں کا ماتم کرنا چاہیے، جو بیچارے نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کسی کو مار سکتے ہیں، نہ اپنے کو بچا سکتے ہیں اگر کوئی ان کو مارے، نہ اپنا چڑھاوا بچا سکتے ہیں اگر ایک مکھی لے کر کے اڑ جائے، تو ان کی پوجا کرتے ہو؟ تمہاری عقلوں کا ماتم کرنا چاہیے، تمہاری عقلیں چرنے چلی گئی ہیں کہیں۔ پورا دربار دشمن ہو گیا، پوری حکومت دشمن ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک چھوڑنا پڑا، وہاں سے نکل کر گیا، تبھی مصر گئے تو حضرت ابراہیم کے عبد میں آئیں عربوں کی اماں حضرت ہاجرہ۔ اگر حضرت ابراہیم عراق میں رہتے تو حضرت ہاجرہ سے شادی نہ ہوتی، حضرت اسماعیل پیدا ہی نہ ہوتے، مکہ آبادی نہ ہوتی۔ لیکن مکے میں کس طرح بت پرستی پھیل گئی تھی، اس نقطے کو سمجھیے۔ جس طرح بت پرستی، مورتی پوجا عربوں کا مذہب نہیں تھا، باہر سے آئی تھی، ہمارے ملک میں بسنے والے برادران وطن کا اصل مذہب مورتی پوجا نہیں ہے۔ ان کے یہاں بھی مورتی پوجا باہر سے آئی۔ آج یہ بھی اسی طرح چمٹ گئے ہیں جیسے عرب چمٹے تھے، اور ایک دن انشاءاللہ یہ بھی اسی طرح چھوڑیں گے جیسے عربوں نے چھوڑا تھا۔ اللہ نے چاہا تو وہ وقت قریب آنے والا ہے۔ کچھ لوگ تھے مکے میں جن کو مورتی پوجا سے نفرت تھی، اور وہ جانتے تھے کہ یہ عرب بھٹک گئے، سچے دین سے منحرف ہو گئے۔ ان میں حضرت ورقہ ابن نوفل بھی تھے، ان میں حضرت خدیجہ بھی تھی، ان میں ایک حضرت عمر کے چچا بھی تھے جن کے مشہور اشعار ہیں ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذاك يفعل الرجل البصير۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا میں ایک کو پوجوں یا 50 کو پوجوں، میں نے لات و عزى سب کو چھوڑ دیا ہے، اور ہر عقل مند یہی فیصلہ کرے گا جو میں نے فیصلہ کیا۔ انہی میں حضرت ابوذر غفاری بھی تھے۔ تھوڑے سے لوگ تھے اکا دکا، جیسے سمندر کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوں۔ تو حضرت خدیجہ کس کے پاس بیٹھتی ہیں؟ وہ اپنے بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس بیٹھا کرتی ہیں۔ ورقہ ابن نوفل اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے، اللہ کی باتیں کرتے تھے، اور یہ تذکرہ کرتے تھے اللہ کے آخری نبی کے آنے کی جتنی نشانیاں ہیں تقریباً سب پوری ہو گئی ہیں، بس آنے ہی والے ہیں،
اور مجھے تو لگتا ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں، بس ان کی نبوت کا کچھ دنوں میں اعلان ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی بتلاتے تھے کہ یہی آئیں گے مکے میں۔ تو حضرت خدیجہ غور کیا کرتی تھی کون ہوں گے، انہیں پتا تھا اگر وہ پیدا ہو چکے ہیں تو یہ میری قسمت کہاں کہ میں ان کی ماں بنوں، لیکن یہ تو ممکن ہے کہ میں ان کی بیوی بن جاؤں، میں ان کی خادمہ بن جاؤں اور اپنی ساری زندگی ان کی خدمت میں گزاروں۔ تو اس امید میں کہ شاید مجھے ان کی خدمت کا موقع مل جائے، حضرت خدیجہ مکے کے جوانوں کو غور سے دیکھتی تھی، کون کیسا ہے، سب جو اسی تھے، سب برائیوں میں ڈوبے ہوئے، سب زنا شراب لہو و لعب میں ڈوبے ہوئے۔ ایک جگہ نظر ٹک گئی، عبداللہ کا یتیم بیٹا، آمنہ کا لال محمد۔ آج تک محمد کو کسی بری مجلس میں نہیں دیکھا گیا، آج تک نہیں سنا گیا کہ محمد کا کسی عورت سے ناجائز تعلق ہو اور انہوں نے کسی سب کو گالی دیا ہو، کسی سے جھگڑا کیا ہو۔ نہایت بلند اخلاق ہیں، نہایت بلند کردار ہے، نہایت پاکیزہ زندگی ہے ان کی۔ غریب ہیں، بکریاں چراتے ہیں، اکثر مکے سے باہر رہتے ہیں۔ خیال ہوا ہو نہ ہو یہی ہوں گے، لیکن کیسے پتہ چلے کہ یہی ہیں، اور اگر یہی ہیں تو میں تو اپنی زندگی ان پر قربان کر دوں گی۔ یہ جذبہ تھا حضرت خدیجہ کا۔ تو حضرت خدیجہ نے سمجھنے کے لیے، جانچنے کے لیے پیغام بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ بھی میرا مال لے کر تجارت کے لیے جائیں۔ حضور کو اس وقت تک تجارت کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور حضرت خدیجہ نہایت تجربے کار خاتون تھی، نہ تجربے کاروں کو کوئی اپنا مال دے کر نہیں بھیجتا۔ بڑے بڑے تجربے کار تاجر حضرت خدیجہ کا سرمایہ لے کر جاتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ عام حالات میں تو کوئی ناتجربے کار خود آ کر درخواست کرتا تو انکار کر دیا جاتا، یا اس سے کہا جاتا اچھا ایک کام کریں، آپ ہمارا فلاں قافلہ جا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ جائیں، ہم تھوڑا سا کچھ دے دیں گے آپ کو، 2-4 مرتبہ آئیں جائیں، ذرا سیکھیں، جب کاروبار کرنا آ جائے گا پھر آپ کو چانس دیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ نے حضور کے پاس کہلا بھیجا، آپ میرا مال لے کر جائیں تجارت کے لیے، اور اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کر دیں، تو ساتھ میں یہ بھی کہلایا میں دوسروں کو جتنا نفع دیتی ہوں آپ کو اس سے بڑھا کر دوں گی۔ اب سوچیں کیوں کہا حضرت خدیجہ نے بات۔ حضور نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا، حضرت حمزہ سے، حضرت عباس سے، حضرت ابو طالب سے۔ ابو طالب بڑے تھے، خاندان کے سربراہ تھے، قبیلے کے سردار تھے۔ سب نے کہا بہت اچھی بات ہے، اس طرح آپ کو تجارت کا تجربہ بھی ہو جائے گا، آگے زندگی گزارنی آسان ہو جائے گی۔ ابھی تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اخراجات بڑھیں گے، کب تک سے میں بکریاں چرا کر کے گزارا ہوگا، اور اس طرح کا کاروبار کا تجربہ ہو جائے گا، اور خدیجہ جیسی تجربے کار خاتون، اور وہ بھی زیادہ نفع دینے کو تیار ہے، آپ ضرور جائیں۔ کسی کو پتہ نہیں تھا حضرت خدیجہ یہ کیوں کر رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک بہت سمجھدار اور ذہین غلام ساتھ کیا، اور یوں کہا یہ غلام میرا آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کی خدمت کرے گا، اور اس سے کہا دیکھو بہت خیال رکھنا ان کا، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور ساتھ میں یوں کہا پورے سفر کی پوری رودات مجھے آ کر سنانا، کیا کیا ہوا سفر میں مجھے آ کر سنانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا تجربے کاری کے باوجود پہلی مرتبہ تجارت کے لیے گئے اور سب سے زیادہ نفع کے ساتھ واپس آئے۔ حضرت خدیجہ کو کبھی اتنا نفع نہیں ملا تھا جتنا نفع ہو۔ اب حضرت خدیجہ نے پوچھا اپنے غلام سے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ قافلہ واپس آنے والا تھا تو حضرت خدیجہ بڑی بے چینی سے اس قافلے کا انتظار کرتی تھی۔ ان کے یہاں تو قافلے آتے جاتے رہتے تھے نا، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ کا 2 منزلہ مکان تھا، کبھی کبھی اس کے اوپر چڑھ جاتی تھی اور انتظار کرتی تھی۔ کیوں؟ ان کو تو انتظار تھا کہ قافلہ واپس آئے، مجھے رودات معلوم ہو، میرا اندازہ درست ہے یا نہیں۔ مال کا اتنا انتظار نہیں تھا جتنا پورے سفر کے خبروں کا انتظار تھا۔ غلام سے پوچھا بتلاؤ کیا ہوا؟ غلام نے کہا میں کیا بتلاؤں آپ کو،
دوپہر میں دھوپ میں سفر کرتے تھے، اوپر بادل چلتا تھا، کبھی دھوپ لگتی ہی نہیں تھی. درختوں کے پاس سے گزرتے تھے، درخت جھک جھک کر سلام کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہی تو سننا چاہتی تھی حضرت خدیجہ. کہا بازار میں جا کر کے عجیب حال تھا، دوسرے تاجر بھی مال خریدتے تھے بیچتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مال خریدتے تھے بیچتے تھے. یہ جس مال کو خریدتے تھے ان کو سستا ملتا تھا، بہت اچھی قیمت پر جلدی سے بک جاتا تھا، لوگ صبح سے شام تک ایک مرتبہ ڈیلنگ کر پاتے تھے. محمد تو کئی مرتبہ خریدتے بیچتے تھے، کئی مرتبہ خریدتے بیچتے تھے. ایسا لگتا تھا جو مال ان کے ہاتھ میں آتا ہے سونا بن جاتا ہے. حضرت خدیجہ کو اطمینان ہو گیا، میرا اندازہ بالکل درست ہے، آج نہیں تو کل ان کی نبوت کا اعلان ہونے والا ہے، یہی ہے اللہ کے آخری نبی. 15 سال چھوٹے تھے حضور، 14 یا 15 سال چھوٹے. پیغام ایسا نہیں کہ حضرت خدیجہ کوئی نکاح کے لیے اتاولی ہو رہی تھی اور ان سے کوئی نکاح کرنے والا نہیں تھا. مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا تھا. حضرت خدیجہ کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا تھا. مکے کے سردار اس کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے کہ خدیجہ جیسی خاندانی اور مالدار اور ذہین اور سمجھدار خاتون ہماری بیوی ہو جائیں. حضرت خدیجہ نے انکار کر دیا تھا، اب مجھے نکاح سے دلچسپی نہیں ہے. اور یہاں حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھیجا، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. تو اللہ کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں. یہ خوش نصیبی تھی حضرت خدیجہ کی، اور انہوں نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا حضور پر. اسی لیے جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت خدیجہ نے حضور کی زبان سے سنا، حضور نے آ کر کے بتلایا، تو حضرت خدیجہ کو کوئی تعجب نہیں ہوا. وہ تو انتظار کر رہی تھی گویا اس کا. فوراً لے کر اپنے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی، ذرا سنیے اپنے بھتیجے سے کیا کہہ رہے ہیں. اور سب سے پہلے حضور کے سناتے ہی پہلے کلمہ پڑھا، پہلے ایمان لائی. وہ تو پہلے سے ایمان لائی ہوئی تھی، ورنہ کوئی عام عورت ہوتی تو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ کیسی نئی بات ہے، یہ تو ہم نے آج تک کبھی سنا نہیں. لیکن حضرت خدیجہ جیسے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر لے کر کے گئی حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس. اور ورقہ ابن نوفل نے کہا، بیٹا مبارک ہو، تمہارے پاس وہی فرشتہ آیا تھا جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اور میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں. اب ورقہ ابن نوفل کہہ رہے ہیں، ان کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، وہ تو انتظار میں تھے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا. اور پھر کہا، بیٹا میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش کہ میں اس دن زندہ رہتا جب مکے والے تم کو مکے سے نکالیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا. تو حضور نے حیرت کے ساتھ کہا، اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ حال یہ تھا کہ مکے والے سب سے زیادہ عزت کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو الصادق اور الامین کہتے تھے، سچے، امانت دار. اور حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد تو حضور مکے کے سب سے مالدار بھی انسان ہو گئے. خوب کاروبار کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تقریباً 15 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی پوری کمپنی حضور نے سنبھال لی تھی. اور حضرت خدیجہ نے کہہ دیا تھا، تجارت آپ سنبھالیں، مجھے تو اپنی خدمت کا موقع دیں. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے بقیہ وقت صرف حضور کی خدمت میں گزارا. پورا کاروبار، پوری تجارت حضور نے سنبھال لیا تھا. تو پھر حضور مکے کے غریب فرد نہیں رہ گئے تھے، حضور مکے کے بڑے مالداروں میں شامل ہو گئے تھے. آپ کا بڑا دسترخوان لگتا تھا، خوب غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، خوب یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے تھے، آپ بڑے سخی تھے. اور مکے والے آپ کا اتنا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے کہ بڑا سے بڑا مسئلہ اگر اٹک جائے تو چھوٹی عمر کے باوجود آپ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے تھے. اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جب آپ کی 35 سال کی عمر تھی تو حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آ گیا تھا نا. جب کعبے کی نئی تعمیر ہو رہی تھی اور یہ مسئلہ ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون لگائے گا، اور سارے عرب لڑ گئے آپس میں، ہم لگائیں گے، یہ عزت ہمیں ملے گی، ہمارے خاندان کو ملے. حجر اسود ہے کتنا بڑا، ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے لگاتے، تو وہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ 10-20 لوگ ہاتھ لگاتے. خطرہ اس کا ہوا کہ یہ آپس میں لڑ مریں گے
خون خرابہ ہو جائے گا اور کعبے کی تعمیر رک جائے گی، اس لیے کہ ابھی کعبے کی دیواریں اتنی اٹھی تھی جتنی دور پر حجر اسود، ابھی تو پوری تعمیر باقی تھی۔ تو بعض بڑوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، مسئلہ حل کر لو۔ تو سب نے کہا کیسے حل کر لیں، ہم نہیں چھوڑیں گے اس چانس کو، کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، لیکن اس عزت کو حاصل کر کے رہیں گے۔ آخر یہ طے ہوا ایسا کرو کسی کو بڑا مان لو اور اس سے فیصلہ کرا لو۔ طے ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے، کل صبح اس دروازے سے جو پہلے آئے گا اسی کو بڑا مانیں گے۔ دوسرے دن اتفاق سے اس دروازے سے داخل ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے کہا ارے یہ تو امین ہیں، یہ تو سچے ہیں، یہ تو سب سے زیادہ باعزت ہے، بس ہم ان کے فیصلے کو مان لیں۔ اور کیسا خوبصورت فیصلہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی ایک بھی محروم نہیں ہوا، سب کو موقع مل گیا۔ حضور نے فرمایا ایک بڑی چادر لے کر آئے، بڑی چادر لائی گئی، زمین پہ بچھا دی بڑی چادر۔ آپ نے حجر اسود اٹھایا، اپنے ہاتھ سے اس کے بیچ میں رکھا، فرمایا ہر قبیلے کے بڑے آ جائیں اور چاروں طرف سے اس چادر کو پکڑ لیں۔ سب شریک ہو گئے اس عزت میں، سب لے جا رہے ہیں حجر اسود، اب اٹھا کے لے چلو جہاں وہ رکھا گیا تھا وہاں سے، اب سب خوش ہیں، ارے یہ کیسا فیصلہ ہے، کوئی ایک بھی محروم نہیں ہوا، ہم سب لے کر کے جا رہے۔ وہاں پہنچے، فرمایا اب چادر نیچے رکھ دو، رکھ دیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور لگا دیا۔ کیوں؟ حجر اسود کعبے میں کون لگائے گا؟ جو کعبے کا متولی ہوگا وہ لگائے گا نا، اور اللہ نے تو کعبے کا متولی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، کسی اور خاندان کا کوئی سردار کیسے لگا سکتا تھا؟ تو جب حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ لوگ تم کو نکالیں گے، کاش کہ اس وقت میں زندہ رہتا تو میں بھی تمہارا ساتھ دیتا، تو حضور نے بڑی حیرت سے کہا کیا ایسا ہوگا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا بیٹا ہمیشہ یہی ہوا ہے، یہی ہوگا، یہ لوگ تمہیں نکالیں گے لیکن زیادہ دنوں کے لیے نہیں، پھر اللہ تمہیں عزت کے ساتھ یہاں واپس لائیں گے، پھر صرف کعبہ نہیں، صرف مکہ نہیں، پھر پورا عرب تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا، جو علم پہنچا تھا حضرت خدیجہ تک۔ خود حضرت ورقہ ابن نوفل عرب تھے، مکے کے باشندے تھے، یہودیوں کے پاس اس سے زیادہ علم تھا، وہ تو خاندانی علماء تھے، ان کے ہاں خاندان تھے علماء کے، ان کے ہاں مکاتب تھے، مدارس تھے، دارالافتاء تھا مدینے میں جس کا نام یثرب تھا، یہودیوں کا باقاعدہ مدرسہ قائم تھا۔ یہ جو بعد میں انصار مدینہ بنے، اوس و خزرج، ان کی آبادی ذرا الگ تھی، یہودیوں کی آبادی ذرا الگ تھی، اور وہ لوگ انتظار کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب جانتے تھے کہ ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے دینی باتوں کی معلومات ان کو ہم سے زیادہ ہے۔ عرب جانتے تھے کاروبار کرنا ہمیں ان سے زیادہ آتا ہے، جنگ کرنا ہم کو ان سے زیادہ آتا ہے، ہاں عرب جنگ کے ماہر تھے، لیکن جہاں تک دینی باتوں کا تعلق ہے تو بھائی یہ اہل کتاب ہیں، یہ اہل علم ہیں، ان کو زیادہ معلومات ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے عربوں سے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں معلوم تو جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لو، تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جن کو علم ہے ان سے معلوم کرو۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کو یہ امید تھی کہ چونکہ اہل کتاب کو خوب معلوم ہے، ایک ایک نشانی جانتے ہیں، ایک ایک علامت سے واقف ہیں وہ، اس لیے وہ کلمہ پڑھیں گے، وہ میرا دین قبول کریں گے۔ لیکن اہل کتاب کے اندر تو ضد آ گئی تھی، خاص طور سے یہودیوں میں، ان میں تو ضد آ گئی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ بند کمرے میں مشورہ کیا تھا، دیکھو محمد ابن عبداللہ ہی آخری نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم کو ماننا نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ مشورے میں طے ہوا ہے، ماننا نہیں۔ اس مشورے میں حضرت عبداللہ ابن سلام بھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یہ صحابی بنے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کو افسوس ہوا، کیا بے وقوفی کی باتیں ہیں، اس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آخرت خراب ہوگی، دنیا کی زندگی کئی دن کی ہے، اور یہ ضد اس لیے تھی کہ صاحب عرب بڑے ہو جائیں گے، ہمیں پھر عربوں کو بڑا ماننا پڑے گا، ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا. حضور کو بڑی امید تھی کہ اہل کتاب ہیں، ان سے امید ہے یہ میرا ساتھ دیں گے، یہ میرا کلمہ پڑھیں گے، ان کو میرے بارے میں پہلے سے معلوم ہے، لیکن وہ ماننے کو دے. اور باہر لوگوں سے کہتے تھے ان کے علماء، نہیں یہ وہ نہیں ہے، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے پرکھ لیا، ان کے اندر وہ علامتیں نہیں ہیں جو اللہ کے آخری نبی میں. تو بیچارے ان کے جو عوام تھے وہ سمجھتے تھے بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ علماء ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہوگا. حضرت عبداللہ ابن سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ حضور آپ افسوس نہ کریں، میری قوم نے آپ کو خوب پہچان لیا ہے، لیکن یہ بڑے ضدی لوگ ہیں، بڑے ہٹ دھرم لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے باقاعدہ مشورہ کر کے یہ طے کیا ہے کہ آپ کو نہیں مانیں گے. اس لیے آپ یوں نہ سمجھیں کہ جو آپ کو پہچان نہیں سکے اور آپ اس کا افسوس کریں کہ کاش کہ مجھے پہچان لیتے اور مجھے مان لیتے. یہ جان بوجھ کر کے انکار کر رہے ہیں. اور اگر آپ میری قوم کا مزاج دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک طریقہ بتلاتا ہوں. میں آڑ میں بیٹھ جاؤں گا، میری قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو اور بڑے بڑے علماء کو بلا لیجیے اور ان سے میرے بارے میں پوچھیے. یہودیوں میں ایک خاندان تھا حضرت ہارون کی نسل سے. وہ بڑے علماء، صلحاء، متقی لوگ تھے ان کے، اور وہ اہل علم کا خاندان. حضرت عبداللہ ابن سلام اس کے خاندان کے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام خود بڑے عالم تھے، ان کے باپ بھی عالم، ان کے دادا بھی عالم، اوپر سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. اور وہ ان کے درمیان یہودیوں میں بہت قابل احترام خاندان تھا. حضرت عبداللہ ابن سلام آڑ میں بیٹھ گئے. حضور نے بلوایا یہودیوں کو. حضور ابھی قبا میں تھے، اور قبا میں یہودیوں کی اچھی خاصی آبادی تھی. بلوایا بھائی فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو. اور بلا کر کے حضور نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، اب میں آ گیا ہوں تو تم مجھے کیوں نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اللہ کے نبی کا انتظار تو تھا اور ابھی بھی ہے، آپ ہوتے تو ہم مان لیتے. آپ کے اندر وہ نشانیاں نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں وہ جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، اس لیے نہیں مانتے. تو حضور نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ کہ عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہے؟ عبداللہ ابن سلام پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آڑ میں. تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن سلام وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے باپ بھی بڑے عالم تھے، ان کے دادا بھی بڑے عالم تھے. اچھا اگر عبداللہ ابن سلام کہیں کہ میں ہی وہ ہوں جن کا تم کو انتظار تھا تو کیا کہو گے؟ تو ان لوگوں نے سوچا اس مشورے میں تو عبداللہ ابن سلام بھی تھے نا، اور ہمارے مفادات کے ساتھ عبداللہ ابن سلام کے مفادات بھی تو ہیں. عبداللہ ابن سلام اتنی بڑی بیوقوفی تھوڑی کریں گے کہ ان کو مان لیں اور اپنی سرداری چھوڑ دیں، اپنی بڑائی چھوڑ دیں. اتنی عزت ہے ان کی قوم میں، اس عزت کو لات مار دیں. تو انہوں نے کہا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، عبداللہ ابن سلام جیسا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی اتنا جہالت کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ جیسی ان لوگوں نے یہ بات کہی، حضرت عبداللہ ابن سلام اندر سے آئے جہاں گفتگو ہو رہی تھی وہاں، اور آ کر کے انہوں نے زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضور آپ ہی وہ ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے. یہ جتنے لوگ تھے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام کی تعریف کر رہے تھے، انہوں نے کہنا شروع کیا ارے تم بہت ذلیل آدمی ہو، تمہارا پورا خاندان بہت نیچے، اور تم نے تو ہمیشہ ہماری ناک کٹائی، تم ایسے تم ایسے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے مسکرا کر کے کہا حضور آپ نے میری قوم کا مزاج دیکھ لیا، میں یہی دکھانا چاہتا تھا. یہ بڑے ضدی لوگ ہیں. اور وہ گالیاں دیتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن سلام کو چلے. لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی، اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اللہ ہمیں آپ کو بھی ہدایت دے اور ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے. عام طور سے عربوں کو یہ خیال تھا کہ بھئی ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، نبوت کے سلسلے میں، رسالت کے سلسلے میں انہی لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. اور یہ عربوں کو مس گائیڈ کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا سورہ کہف کب نازل ہوئی تھی؟ جب حضور مکے میں تھے، ابھی مدینہ نہیں آئے تھے. مکے والے پریشان ہوئے کہ یہ اپنے کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے نبی کیسا ہوتا ہے. اہل کتاب میں تو نبی آئے ہیں نا، ان میں موسیٰ آئے ہیں، عیسیٰ آئے ہیں، سنتے تھے وہ لوگ برابر، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، ان کے پاس کتاب ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں نبی آئے، وہ بتلائیں گے نبی کیسے ہوتے ہیں.
تو باقاعدہ کچھ لوگ گئے یہودی علماء کے پاس، ان سے جا کر کے کہا بھائی ہمارے شہر میں ایک نوجوان ہے، وہ اپنے کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں نبی کیسے ہوتے ہیں، ہمیں بتلاؤ ہم ان کو کیسے پرکھیں۔ تو یہودیوں نے کہا ہم تم کو کچھ سوالات بتلا رہے، وہ جا کر ان سے کرو، نبی ہوں گے تو جواب دے سکیں گے ورنہ جواب نہیں دے سکیں گے، ان سوالات کے جوابات نبی کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہو سکتے۔ اور ان لوگوں نے آ کر کے سوالات کیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں جواب دوں گا، اور پھر کئی دن تک وحی نہیں نازل ہوئی، مکے والوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضور خاموش تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کئی دنوں تک وحی اس لیے روک لی تھی تاکہ مکے والوں کو یہ خیال نہ ہے ارے انہوں نے پہلے سے کسی سے پوچھ رکھا ہوگا، ان کو پہلے سے معلوم تھا، ہو سکتا ہے ہم سے پہلے یہ کسی یہودی عالم سے جا کر ملے ہوں اور اس سے پوچھ کر آئے ہوں، اس لیے مکے والوں کو اطمینان ہو گیا ان کو جواب نہیں معلوم۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہے یہ مکے سے باہر کہیں نہیں گئے، اور پھر اللہ نے سورہ کہف اتاری اور اس میں سارے جواب آ گئے۔ جواب نہیں معلوم تھے، اب جواب اللہ کی طرف سے آئے، نبی ہیں اسی لیے تو آئے، تو فوراً جواب مل جاتا تو ہو سکتا ہے ان کو کہنے کا موقع ملتا ارے ان کو تو پہلے سے معلوم تھا، کسی سے پوچھ رکھا تھا انہوں نے، انہیں پتا تھا، کسی سے نہیں پوچھا، اللہ نے بتایا۔ تو اب عربوں کو انتظار تھا، بہت سارے عربوں کو اس کا انتظار تھا کہ بھائی یہ پہل کریں تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے مانیں۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں نے عربوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کام کرو، کچھ لوگ صبح کے وقت جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں اور کہیں وہ بڑی قسمت کی بات ہے، ہماری زندگی میں آپ آ گئے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارے باپ دادا آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ جو عرب ہیں مسلمان ہوئے بڑے خوش ہوں گے، دیکھو یہ علم والے کتاب والے ہیں، ان کو معلوم ہے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ان کو بھی ہدایت مل گئی، اور شام کو انکار کر دو اور یہ کہہ کے انکار کرو بھائی ہم تو سمجھے تھے کہ یہی ہیں اللہ کے نبی، اسی لیے ہم آئے تھے، لیکن جب قریب آ کر دیکھا تو پتہ چلا کچھ موٹی موٹی باتیں دیکھ کر کے ہم کو دھوکہ ہو گیا تھا، جب ہم نے گہرائی سے دیکھا تو یہ نہیں ہے، یہ ہوتے تو ہم واپس نہ جاتے، یہ نہیں ہے اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں، تاکہ عربوں کے یقین میں کمزوری آ جائے، ارے بھائی یہ کتاب والے ہیں، یہ علم والے ہیں، دیکھو واقعی یہ انصاف والے لوگ ہیں، انہوں نے سمجھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں تو آ گئے، اب کوئی بات تو ان کو ایسی لگی ہوگی جس کی وجہ سے یہ واپس گئے ہیں، تو ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے۔ اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، صبح مان لو اور شام میں انکار کر دو تاکہ جو پہلے سے مسلمان ہوئے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ان اہل کتاب کے باتوں میں مت آؤ، تم ان کے پیچھے مت چلو، ورنہ یہ خود گمراہ ہوئے ہیں، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان والو اگر تم نے اہل کتاب کی ایک جماعت کی بات مانی، اہل کتاب کی کسی بھی جماعت کی بات مانی، تو یہ تمہیں ایمان سے محروم کر دیں گے، یہ تمہیں دور کر دیں گے، یہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں گے، اس لیے خبردار ان کی بات مت ماننا۔ اور تمہیں اب کیا ضرورت ہے کسی اور کی بات ماننے کی؟ ان کی ضرورت تو اس وقت تک تھی جب تک خود اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے تھے، ان کے پاس جو کتاب ہے وہ تو محرف ہے اور وہ تو اللہ کی طرف سے مغضوب علیہم ہیں، انہوں نے تو اتنی نافرمانیاں کی ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، انہیں تو اللہ نے محروم کر دیا ہدایت سے۔ تمہارے درمیان تو خود اللہ کے نبی موجود ہیں اور ان کے پاس تمہارے پاس تو اللہ کی تازہ کتاب موجود ہے، اس وجہ سے اب تمہیں کسی
اور کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, تم کیسے انکار کر سکتے ہو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ, تم پر تو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, اور تمہارے درمیان تو خود اللہ کے رسول موجود ہے. اب جو ماننا ہے حضور کی بات مان لو, جو پوچھنا ہے حضور سے پوچھو, اتباع کرنا ہے صرف حضور کی کرو. اب خبردار تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, اور جو اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے, فقد ہدی الی صراط مستقیم, اسے اللہ سیدھے راستے پر چلاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اس لیے اب ہمیں دنیا میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی امریکی ہمیں سمجھائے, کوئی یہودی ہمیں سمجھائے, کوئی عیسائی ہمیں سمجھائے, کوئی بڑا دانشور آ کر کے ہمیں بتائے, ہمیں ضرورت نہیں. ہمارے لیے اللہ کی کتاب, ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اور اللہ کے رسول کے طریقے پر لے کر چلنے والے ہمارے علماء, وہ ہمارے سروں کا تاج, وہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک. بس انہی کے ذریعے ہمیں ہدایت ملے گی, وہی کافی ہے. ہمیں کسی اور سے پوچھنے اور مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اس کی ضرورت ہے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو, ہماری زندگیوں میں تقوی آئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, ایمان والو ایسے متقی بنو جیسے متقی ہونا چاہیے, جیسا متقی ہونا چاہیے. نہ مسجد میں اللہ کی نافرمانی, نہ گھر میں, نہ بازار میں, نہ عبادت کے اندر, نہ تجارت کے اندر. ہم صرف نماز میں تھوڑی مسلمان ہوتے ہیں, ہم جب دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی مسلمان ہیں نا. ہم صرف قرآن پڑھ لیں اس وقت تھوڑی مسلمان ہوتے ہیں, ہم جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس وقت بھی تو مسلمان ہیں نا. یہ کیا بات ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں تو وہی کرتے ہیں جو اللہ نے بتلایا ہے, وہی پڑھتے ہیں جو اللہ نے پڑھایا ہے, اور وعدہ کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں. یہ کون سا اسلام؟ نماز میں اللہ کا کہنا مانتے ہیں اور اپنے ذاتی معاملات میں منمانی کرتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ اگر تم واقعی ہدایت چاہتے ہو, اگر تم واقعی کامیابی چاہتے ہو, تو پھر ایسے متقی بنو جیسے متقی ہونا چاہیے. نماز میں بھی اللہ کے بندے, دکان میں بھی اللہ کے بندے, مسجد میں بھی اللہ کے بندے, آفس میں بھی اللہ کے بندے, بیوی بچوں کے ساتھ بھی اللہ کے بندے, پڑوسیوں کے ساتھ بھی اللہ کے بندے. ہاں, جیسے ہم نماز میں پابند ہیں, جو اللہ کا حکم ہے وہی کریں گے. ہم پوری زندگی میں پابند ہیں, جو اللہ کا حکم ہے وہی کریں گے. رمضان میں روزہ رکھتے, دوپہر کا وقت ہے, اگر کوئی کہے چپے سے پانی پی لو, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, تو پیتا ہے کوئی؟ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. تو پھر چپکے سے فلمیں کیوں دیکھی جاتی ہیں؟ چپکے سے بدنگاہی کیوں کی جاتی ہے؟ چپکے سے موبائل میں گناہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ وہاں بھی تو اللہ دیکھ رہے ہیں نا. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ تقویٰ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ تم نے کہا ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے. صرف اتنا کافی نہیں ہے. ایسے متقی بنو جیسے متقی ہونا چاہیے. اتنا ڈر تمہارے دل میں اللہ کا آ جائے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو, اور اگر کہیں شیطان کرا دے نافرمانی, فوراً توبہ کرو, فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی. اللہ نے فرمایا, آج ہی آپ نے سنا, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. جن سے نفس اور شیطان گناہ کرا دیں, جہالت کی وجہ سے وہ کوئی غلطی کر بیٹھے, گناہ کریں, اور فوراً متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف, فوراً معافی مانگیں, فوراً توبہ کریں, تو اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے میں ان کی توبہ قبول کروں گا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, ان کی توبہ نہیں قبول ہوتی جو خوب گناہ کرتے رہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, جب موت کا وقت آئے تو کہے اب میں توبہ کر رہا ہوں. تو نہیں, یہ توبہ قبول نہیں ہوتی. گناہ سے بچیں, خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ, ذرا بھی انتظار نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, مسلمانوں ایسے متقی بنو جیسا متقی ہونا چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور اس کی کوشش کرو کہ تمہیں جب بھی موت آئے تم فرما بردار ہو. موت کب آئے گی پتہ نہیں, ایسے فرما بردار بنو, ہر وقت فرما بردار رہو, ہر کام میں اللہ کی فرما برداری کرو, تاکہ جب تمہاری موت آئے تو تم فرما بردار ہو, تم نافرمان نہ ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے.
سب مل کر اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا, اس میں آپس میں اختلاف مت کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو, تم آپس میں دشمن تھے, اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. خاص طور سے عرب, کتنی دشمنیاں تھیں ان میں آپس میں. مدینے کے انصار, ان میں آپس میں کتنی دشمنی تھی. یہ اوس و خزرج, یہ دو خاندان جو بعد میں انصار مدینہ کہے گئے, انصار رسول کہے گئے, ان دونوں خاندانوں میں تقریباً 200 سال سے جنگ چلی آ رہی تھی. اور پھر ایمان کی برکت سے اللہ نے دونوں کو شیر و شکر کر دیا, سب سگے بھائیوں جیسے ہو گئے. اور مدینے والے مکے والوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے, مکے والے مدینے والوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. مکے والے مدینے والوں کو دلت سمجھتے تھے, اور مدینے والے مکے والوں سے نفرت کرتے تھے کہ یہ ہماری بے عزتی کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انصار و مہاجرین کو کیسا ایک دوسرے سے جوڑ دیا کہ ان میں آپس میں مواخات ہو گئی, ایک دوسرے کے بھائی بن گئے, گویا سگے رشتہ دار ہو گئے. سگے رشتہ داروں میں اتنی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت اللہ نے عطا فرما دی. جب ایمان آتا ہے, تقویٰ آتا ہے, تو اللہ تمام ایمان والوں میں ایسی محبت پیدا فرماتے. تو اللہ ان سے کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ تم پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, یہ اللہ کا کرم ہے کہ تم بھائی بھائی بن گئے. اور سوچو ذرا, حضور کی تشریف آوری سے پہلے تم کس کگار پہ تھے؟ تم تو بالکل جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے, اب گرے تب گرے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم تو بالکل جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا. ہم سوچیں اگر خدا نہ خواستہ ہمیں ہدایت نہ ملتی, ایمان نہ ملتا, تو ہمارا کیا حال ہوتا. اور اب بھی اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے, منمانی زندگی گزار رہا ہے, تو وہ تو جہنم کے کنارے کھڑا ہے نا. اللہ اسے بچا لے, اللہ مجھے بھی بچا لے, آپ کو بھی بچا لے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, اس طرح اللہ تم کو اپنی باتیں بڑی محبت کے ساتھ, بہت پیار سے, بہت آسان الفاظ میں, بہت آسان طریقے پر کھول کھول کر سمجھاتے ہیں. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تمہیں سیدھا راستہ مل جائے, تاکہ تم کو جنت کا راستہ مل جائے. کتنی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آواز دے رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں تاکہ ہمیں جنت کا راستہ مل جائے. اللہ کے اس رمضان میں ہم سب کو جنت کا راستہ مل جائے. اللہ اس رمضان میں ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے, اور اللہ ہم کو اور ہمارے تمام جاننے والوں کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے خاندان والوں کو, سب کو کامل تقوی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں کہ آج تک جتنے گناہ ہوئے ہم ان سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں, آئندہ اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے. اور جو لوگ ساتھ میں سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالی ہماری توبہ کو ٹوٹنے سے بچائے. اللہ ہمیں آخری سانس تک اس توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں, ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ آپ نے ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا, ایمان کے ماحول میں ہمیں پروان چڑھایا, آپ کا بڑا احسان ہے. اللہ ہمارے ایمان میں جو کمزوریاں ہیں انہیں دور فرما دیجیے. اللہ ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمیں کامل تقوی نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمیں کامل تقوی نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمارے اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اگلی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجیے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت کا کفارہ بنا دیجیے. اللہ بری زندگی, بری موت, برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اچھی زندگی, اچھی موت, اچھا انجام نصیب فرمائیے. اللہ زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے, کچھ پتہ نہیں ہے کب ملک الموت پکڑ کر
آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے۔ اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ دنیا کی تکلیفوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، گھروں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو بے گھر ہیں، کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کو کشادہ اپنے ذاتی مکانات عطا فرمائیے۔ اور اللہ اصل تو جا کر کے لمبی مدت تک ہمیں قبروں میں رہنا ہے، اللہ ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے اچھے مکانات عطا فرمائیے۔ اور اللہ جب آپ کے حکم کے مطابق ہم قبروں میں جائیں تو ہمیں روشن، ٹھنڈی اور کشادہ قبریں عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے، اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے۔ اللہ قبر کی تنگی سے ہماری حفاظت فرمائیے، قبر کی شدت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ قبر کے جہنم بننے سے ہماری حفاظت فرمائیے، قبر کے سانپوں اور بچھوؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں کامل تقوی نصیب فرمائیے، ہمارا تزکیہ فرما دیجیے، ہماری کامل اصلاح فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے، ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے۔ اللہ ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے، اپنا دھیان نصیب فرمائیے۔ اللہ دین کی بھی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی بھی حفاظت فرمائیے، دینی کاموں کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہر کچے پکے گھر میں اپنا دین پہنچا دیجیے، اور ہم کمزوروں کو سبب اور ذریعے کے طور پر قبول فرما دیجیے۔ اللہ پوری دنیا میں عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، خاص طور سے ہمارے ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو، تمام مردوں اور تمام عورتوں کو اللہ جہنم سے بچا دیجیے، اللہ جہنم سے بچا دیجیے، اللہ جہنم سے بچا دیجیے۔ اللہ سب کو جنتی بنا دیجیے۔ اللہ جیسے عرب میں بسنے والے جو جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر چلا دیا۔ اللہ ہمارے ملک میں بسنے والے بھی ہمارے اپنے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، یا اللہ ہمارے باپ حضرت آدم کی اولاد ہیں، صدیوں سے ہم اور وہ ساتھ رہ رہے۔ اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ سب کو جہنم کے راستے سے بچا دیجئے، سب کو جنت کے راستے پر چلا دیجئے، اور اللہ ہم کمزوروں کو سبب اور ذریعے کے طور پر قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔